بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر کو جب معلوم ہو گیا، پتہ چلا کہ بت پرست کاہن اس بچے کو پہچان گئے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا قتل کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے مائی حلیمہ کو مشورہ دیا، حلیمہ اس بچے کی بے حساب برکات کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے، بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے یہ سب کچھ انہی لوگوں کا ایک درا نظر آ رہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ مائی حلیمہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار متفق ہو گئیں اور ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے روانہ ہو گئیں۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھو گئے۔ مائی حلیمہ نے بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکے، تھک ہار کر عبد المطلب کو مطلع کیا، وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حرم کعبہ تشریف لے گئے اور منظوم دعا پڑھی، لاہم انا راکبی محمدا ادہ الیہ واستانع عندی یدا لا یبعد دہر بہ فیبعدا انت الذی سمیتہ محمدا۔ الہی میرے کندھوں پر سواری کرنے والے محمد کو لٹا دے اور مجھ پر احسان فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے بچھڑ جائے، تو نے ہی اس کا نام محمد رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد متعدد آدمی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، بالآخر آپ وادی تہامہ میں ایک درخت تلے کھڑے ہوئے مل گئے، مگر عبد المطلب نے چونکہ کافی عرصہ سے آپ کو نہیں دیکھا تھا اس لیے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکے اور پوچھنے لگے، من انت یا غلام، لڑکے تو کون ہے؟ انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عبد المطلب، فدت کا نفسی انا جدو کا عبد المطلب، تجھ پر میری جان قربان، میں ہی عبد المطلب ہوں، تیرا دادا، کہتے ہوئے بے تابانہ آگے بڑھے اور آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پھر سرور و غم کی ملی جلی کیفیت میں دیر تک روتے رہے۔ جب پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کی بازیابی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی دعوت کی، وَنَحَرَ الشِّيَاهَ وَالْبَقَرَ، اور کئی بھیڑیں اور گائیں ذبح کی۔ کلا واللہ، جب مائی حلیمہ سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے لگی تو سیدہ آمنہ نے پوچھا، حلیمہ کیا بات ہے؟ آج تو خود ہی اس کو لے آئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بے حد مشتاق تھی۔ رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کر دی، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ مائی حلیمہ نے اصل وجہ چھپانے کی کوشش کی، مگر سیدہ آمنہ بہت ذہین خاتون تھیں، کھٹک گئیں، کہنے لگی، نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل قصہ کچھ اور ہے، بہتر یہی ہے کہ تو سچ سچ بتا دے۔ جب مائی حلیمہ نے دیکھا کہ یوں جان چھوٹنی مشکل ہے تو شک صدر کا سارا واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا،
آفاتا خوفتی علیہ الشیطان، کیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قسم کے کسی جن کا اثر ہو گیا ہے؟ مائی حلیمہ نے جواب دیا نعم، ہاں۔ سیدہ آمنہ نے کہا کلا واللہ مال الشیطان علیہ من سبیل، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم شیطان اس پر کسی طرح اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سیدہ حلیمہ نے بوقت ولادت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے اور کہا ایسے مبارک بچے پر شیطان کا داؤ بھلا کب چل سکتا ہے؟ بہرحال تو اسے چھوڑ جا اور خوش خوش واپس چلی جا۔ عبد المطلب نے ردات کے عوض اتنا کچھ دے دیا کہ مائی حلیمہ ہر لحاظ سے مسرور و شاد ماں ہو کر الوداع ہو گئی۔ آپ آگے سنیں گے آنے والی ویڈیو میں حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت سیداتنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔